نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآنی صورتیں خواب میں پڑھنا اور ان کی تعبیرات۔ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور یہ دین کے کام میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہوگا۔ اگر کسی شخص نے سورہ بقرہ کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ شخص بیمار ہو تو یہ شفا حاصل کرے گا، اگر یہ غریب ہو تو یہ بہت جلد غنی اور مالدار ہو جائے گا، اگر یہ قید ہے تو اسے بہت جلد رہائی نصیب ہوگی، اور یہ کسی غم میں مبتلا ہے تو اسے جلد نجات ملے۔ اگر کسی شخص نے سورہ آل عمران کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ قرض سے اسے جلدی چھٹکارا حاصل ہوگا اور لوگوں میں یہ شخص عزت اور بزرگی حاصل کر لے گا۔ اگر کسی نے سورہ نساء کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص اہل و عیال میں برکت حاصل کرنے والا ہوگا اور اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور یہ شخص دشمن کو مغلوب کر دے گا۔ اگر کسی شخص نے سورہ مائدہ کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص دنیا میں عزت اور بزرگی حاصل کر لے گا اور اس کا انجام نیک ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں سورہ انعام کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے مویشی حاصل ہوں گے اور اس کی مال و دولت میں برکت ہوگی۔ اگر کسی نے سورہ اعراف کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شخص ہر دل عزیز ہوگا، امانت دار ثابت ہوگا۔ اگر کسی نے سورہ انفال کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں خیر و برکت حاصل کر لے گا اور اپنوں سے فائدہ اسے حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے سورہ توبہ کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص گناہوں سے جلد توبہ کر لے گا اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اگر سورہ یونس کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ سحر اور جادو کا اثر اس پر نہ ہوگا اور دشمنوں پر یہ شخص غالب آ جائے گا۔ اگر کسی نے سورہ ہود کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص زراعت، کاشتکاری، دکانداری سے رزق حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے سورہ یوسف کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص سچ بولنے والا ہوگا، راست گو ہوگا اور امانت دار ثابت ہوگا۔ اگر کسی نے سورہ رعد کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اچھے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کرے گا۔ اگر کسی نے سورہ ابراہیم کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر کسی نے سورہ حجر کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص دین کا علم حاصل کر لے گا اور اپنے اس علم سے اسلام کی اشاعت کرے گا اور اسلام کو پھیلائے گا۔ سورہ نمل کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص محنت اور آفت دنیاوی سے محفوظ رہے گا اور زندگی آرام سے بسر کرے گا۔ اگر کسی نے سورہ بنی اسرائیل کو پڑھا تو یہ شخص دنیا میں عزت حاصل کر لے گا اور اس کا نیک نام ہوگا اور یہ شخص بزرگی والا ہوگا۔ اگر کسی نے سورہ کہف کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور اس کی دلی مراد حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے سورہ مریم کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرنے والا ہوگا اور دین میں کامل ہوگا۔ اگر کسی نے سورہ طٰہٰ کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص دشمن پر فتح حاصل کرے گا اور رنج سے، غموں سے نجات حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے سورہ انبیاء کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت یعنی دونوں جہانوں میں اسے عزت حاصل ہوگی اور اس کا نام اچھا ہوگا۔ اگر سورہ حج کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص زاہد ہوگا، متقی ہوگا اور دین کا خادم ثابت ہوگا۔ سورہ مومنون کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کی عاقبت بلند مرتبہ ہوگی اور اخروی اعتبار سے یہ کامیاب ہوگا۔ اگر سورہ فرقان کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ باطل کے راستے سے پرہیز کرنے لگے گا اور سچائی کو اختیار کر لے گا۔ اگر سورہ نور کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دل میں علم و عرفان کے چشمے پھوٹیں گے اور حکمت اور دانائی اسے حاصل ہوگی۔ اگر سورہ شعراء کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گناہوں سے یہ شخص نجات پائے گا اور یہ جلد توبہ کر لے گا۔
اور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر کسی نے سورہ صاد کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں یہ شخص مال والا ہوگا، منال والا ہوگا، اور دین میں یہ شخص بزرگ ہوگا۔ سورہ نحل کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دولت نصیب ہوگی اور دنیاوی اعتبار سے اسے خوشیاں نصیب ہوں گی، اور اس کے ہاتھ میں راحت آئے گی، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا۔ اگر سورہ قصص کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کر دنیا کی نعمتوں میں اضافہ کرنے والا ہوگا۔ اگر سورہ عنکبوت کو خواب میں پڑھا تو تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص لوگوں میں دین اسلام کی اشاعت کرنے والا ہوگا۔ اگر سورہ روم کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کوشش کرنے والا ہوگا اور نیک ہوگا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اگر سورہ سجدہ کو خواب میں پڑھا تو تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص گناہوں سے جلد توبہ کرنے والا ہوگا، اور یہ شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہونے والا ہوگا کہ اس کا سر سجدے کی حالت میں ہوگا کہ اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ اگر کسی نے سورہ احزاب کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے گا اور یہ شخص پرہیزگار بن جائے گا اور اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ اگر کسی نے سورہ سبا کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص عبادت گزار ہوگا، زاہد ہوگا، پرہیزگاری اختیار کر لے گا اور دین میں بزرگ ہوگا اور دین کے کاموں کو شروع کر لے گا۔ اگر سورہ فاتر کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں یہ کامیاب ہوگا اور اس کی عاقبت اچھی ہوگی۔ اور سورہ یاسین کو خواب میں پڑھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم ہوگی اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ سورہ صافات کو خواب میں پڑھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص نیک راستے پر چلنے والا ہوگا اور نیکی کی تلقین کرنے والا ہوگا۔ سورہ زمر کو پڑھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ دین میں یہ شخص ثابت قدم رہے گا اور اسے سلامتی حاصل ہوگی، راحت، آرام، چین، سکون حاصل ہوگا۔ سورہ مومن پڑھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے اور یہ صاحب اخلاص ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے اور اس کی نیت میں اخلاص ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کو پڑھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص دل و جان سے دین پر فریفتہ ہوگا اور اس کا نیک نام ہوگا اور بزرگی حاصل کر لے گا۔ سورہ حامیم عین سین قاف پڑھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور یہ خوش و خرم ہوگا اور اسے جلد غموں سے، تکلیفوں سے نجات حاصل ہوگی۔ سورہ زخرف پڑھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص عبادت الہی میں مصروف ہو جائے گا اور دنیا سے بیگانہ ہو جائے گا اور بیزار ہو جائے گا۔ سورہ دخان کو پڑھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ جھوٹ سے نفرت کرنے لگے گا اور سچائی کی طرف یہ شخص راغب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے سورہ جاثیہ کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوگا اور سچائی کی طرف راغب ہوگا۔ سورہ احقاف کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ والدین کا فرمانبردار ہوگا اور اسے سعادت مندی حاصل ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔